اس وقت ہم مرحومہ کی یاد میں ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں. یہ پروگرام ان کے انتقال سے کچھ عرصے پہلے ہی ریکارڈ کیا گیا تھا، تو ملاحظہ فرمائیے یادیں. موسیقی کی دنیا میں مختار بیگم ایک مشہور نام ہی نہیں بلکہ فنون لطیفہ کی راہ کا ایک سنگ میل بھی ہے. نصف صدی سے زیادہ عرصے تک انہوں نے پورے بر صغیر کے سامعین کو دلکش نغموں سے محظوظ کیا اور مدت تک اپنی اداکاری کے فن سے ناظرین کو مسحور رکھا. مختار بیگم کی فنی زندگی دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے: موسیقی اور اداکاری. شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ یہ مغنیہ اس صدی کی 30ویں دہائی کے شروع میں ایک مشہور فلمی اداکارہ بھی رہ چکی ہیں. اس سے پہلے انہوں نے اسٹیج پر کئی ڈراموں میں نمایاں کردار ادا کیے. موسیقی کی تعلیم تو خیر بچپن ہی سے حاصل ہونے لگی تھی، لیکن اداکاری کے جوہر مشہور ڈرامہ نگار حضرت آغا حشر کاشمیری مرحوم کی نگرانی میں چمکے. پاکستان میں منتقل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے فنون کے دھارے تعلیم و تربیت کی جانب موڑ دیے. موسیقی اور اداکاری میں چند ایک ایسے شاگرد پیدا کیے جو آج شہرت کے بلند ترین مقامات پر فائز ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی نجی زندگی کا رخ دنیاوی امور سے بتدریج دینی مشاغل میں تبدیل کرنا شروع کر دیا. اب تک وہ 4 بار حج بیت اللہ سے مشرف ہو چکی ہیں اور حسب توفیق عبادت الہی میں دن بسر کرتی ہیں. مختار بیگم اب عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکی ہیں جس میں جسمانی اعضاء فطرتاً دماغی صلاحیتوں کا پوری طرح ساتھ نہیں دیتے. حال ہی میں انہیں شدید علالت سے دوچار ہونا پڑا جس سے اظہار بیان میں قدر دشواری آنے لگی ہے. مختار بیگم صاحبہ، آپ نے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ کی پیدائش امرتسر میں تو ہوئی لیکن جوانی کا بیشتر حصہ کلکتے میں گزارا، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ خود آپ کے والد ایک اچھے موسیقار تھے مگر انہوں نے آپ کو تعلیم دلوائی امرتسر والے اللہ دیے مہربان خان صاحب سے جو عاشق علی خان صاحب کے استاد تھے. موسیقی کا ذکر چلا ہے تو یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے استاد سے کس قسم کی تعلیم حاصل کی؟ یہ جیسے کلاسیکل، جی ٹھمری، جی، دادرا اور غزل جی وغیرہ، جی، یہ میرے استاد نے مجھے اچھا بتایا. اچھا. اور اللہ دیے مہربان خان صاحب کے بعد آپ نے کس سے تعلیم حاصل کی؟ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ جس وقت میرے تایا جی مجھے لے کر گئے ہیں جی جی خان صاحب کے پاس جی، تو اس وقت وہ بہت بیمار تھے. اچھا. بہت طبیعت خراب تھی اور بلکہ انہوں نے میں دعا جی مانگتے تھے جی. دیکھو نہیں ٹھیک ہے جی، آپ نے دعا مانگی؟ نہیں، انہوں نے دعا دی آپ؟ انہوں نے کہا کہ خدا کرے کہ میری اتنی عمر مجھے
मिले, मुझे मिल जाए कि मैं इस बच्ची को सिखा बता सकते। ठीक है, उस वक्त पर आपकी अंदाजन उम्र क्या होगी? 7-8 7-8 अच्छा। और अच्छा, इसी गाने के सिलसिले में मुझे याद पड़ता है कि कुछ अरसा हुआ भैरवी की एक ठुमरी आपने रेडियो पाकिस्तान से नशर की थी जी। वो इस लगन और खूबसूरती से गाई गई थी जो आज मुश्किल से ही से कहीं सुनने में आती है। आपको उसके बोल तो याद होंगे, जा मैं तो से ना ही बोलूंगी। जी। सुभान अल्लाह। जी, आप सुने। मैं तो क्या अंदाज है, कितनी सच्चाई के साथ आपने ठुमरी के अंग को निभाया है। इसमें शक नहीं कि आप दादरा भी इसी खूबसूरती से गाती हैं, मगर गजल की गायकी का आपने जो हक अदा किया है वो बस आप ही का हिस्सा है। ये आपकी मेहरबानी है। कबल इसके कि नाजरीन और सामईन गजल की एक झलक सुने, मैं चाहता हूं कि आपके फन अदाकारी पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। ड्रामों के अलावा आपने फिल्मों में भरपूर हिस्सा लिया है जी, और इसमें गालिबन आगा हशर साहब की कोशिशों को बड़ा दखल होगा। बेशक, उन्होंने आपको उन्हीं की तुफैल से ये सब कुछ हुआ। आपने अदाकारी सीखी, जो आपने नाम पाया फिल्मों में, जो बतौर हीरोइन आप आई हैं, वो सब उन्हीं की कोशिश और औरत का प्यार। जी जी। इस वक्त मुझे 3 फिल्मों के नाम याद आ रहे हैं। शायद पहली फिल्म थी हिंदुस्तान, जी हाँ, जिसे मदन थिएटर ने तैयार किया था। जी याद है आपको? उसमें आपको ये भी याद होगा कि लैला, नर्मदा शंकर, विट्ठल दास और अब्दुल रहमान काबुली शामिल थे। जी, ये वही नामवर अब्दुल रहमान काबुली हैं जो कराची में आकर बस गए थे। जी हाँ, और यही उनका इंतकाल भी हुआ। जी हाँ, और दूसरी फिल्म थी नल दमयंती, जी हाँ, जिसमें हिंदी फिल्म थी नल दमयंती। अच्छा, उसमें भी नर्मदा शंकर आपके साथ थी और मरहुमा अख्तरी बाई फैजाबादी ने भी एक रोल अदा किया था उसमें, याद होगा आपको। जी हाँ, और आपके मुकाबिल में बच्चन और मजहर खां थे। जी हाँ, और बच्चन और मजहर खां की वही टीम थी जो आगा साहब की लिखी हुई कहानी औरत के प्यार में आई। जी हाँ, इसमें आपका काम बेहद अच्छा था। सुभान अल्लाह, बड़ी मेहनत और लगन से आपने उसमें अदाकारी की थी। आपको याद होगा
کہ اسے اے آر کاردار یعنی وہ فلموں والے عبدالرشید کاردار مرحوم نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا. جی ہاں جی. اور یہ ساری باتیں سن 33 کی ہیں. جی. یاد ہے آپ کو سبھی؟ اچھا، بات چلی تھی اصل میں غزل سرائی کی. یعنی آپ نے غزل سرائی کو وہ اعلیٰ رتبہ دیا جو اس وقت کا معیار سمجھا جاتا تھا. یہ آپ کی مہربانی ہے، میں قابل نہیں ہوں. اس کی جھلک اب بھی کبھی کبھی ریڈیو پاکستان سے آپ کی اس شور آفاق غزل میں سنائی دیتی ہے جس کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آغا صاحب نے اسے آپ سے منسوخ کیا ہے. گلشن میں دیکھ کر میرے مست شباب کو شرمائی جا رہی ہے جوانی بہار کی شرمائی جا رہی ہے جوانی بہار کی. ایسی غزل سرائی کی اب کہیں نظیر نہیں ملتی. اسے سن کر یہ اندازہ لگا لینا مشکل نہیں ہے کہ بر صغیر میں آپ نے جو نام پیدا کیا وہ آپ ہی کا حق تھا. نوازش. علاوہ اس کے کئی ریاستوں میں جن میں پٹیالہ، الور، حیدرآباد، دکن وغیرہ شامل ہیں آپ کی بڑی قدردانی ہوتی تھی. یہاں سے جی میں آپ سے جی عرض کروں جی کہ میں حیدرآباد میں جب میں گئی، حیدرآباد میں جب آپ پہنچی تھیں جی گانے کے لیے، جب آپ کو بلایا گیا تھا تو آپ وہاں دربار میں داخل ہوئی جی تو آپ نے کہا تھا مجھے کہ ایک اچھی جگہ آپ کو، بلکہ شہزادیوں کے برابر، در شہوار اور نیلوفر شہزادیاں تھیں ان دنوں، ان کے برابر آپ کو بٹھا دیا گیا تھا. تب کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا کہ انہوں نے اعتراض کیا. کنہوں نے؟ ان کے ماموں نے؟ ماموں نے. جی اچھا. انہوں نے کہا کہ کہاں شہزادیاں اور کہاں ایک اپنا فنکار. فن. اچھا ٹھیک. لہذا یہ جو میں اپنے ملک کا اگر بادشاہ ہوں جی تو یہ بھی اپنے، یہ انہوں نے جواب دیا. جی جواب. انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ اگر میں اس ملک کا بادشاہ ہوں تو یہ اپنے فن کی ملکہ ہے. ملکہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اس کے بعد اپنا گانا شروع ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ خان صاحب اپنا نواز صاحب تبدہ بڑا اچھا بجاتے تھے. جی جی.
میرے سامنے بھی میرے ساتھ بھی انہوں نے بجایا. اچھا بجایا. اچھا حیدرآباد کے علاوہ اور کسی ریاست میں کوئی خاص واقعہ ہوا, واقعہ یاد ہوگا؟ ایسا ہوا جی کہ الور ریاست میں جی وہاں وہ سر پر اوڑھ کے بیٹھنے کی پابندی تھی. اچھا جی وہاں آپ کا پلو ڈھلک گیا تھا, گاتے گاتے آپ کا پلو ڈھلک گیا ہو گیا. اچھا تو مصاحبین نے کچھ کہا ہوگا کہ دیکھیے ان کا پلو ڈھلک گیا ہے, بے ادبی ہوئی ہے. ہاں جی. اچھا تو پھر مہاراجا نے کیا کہا پھر؟ یہی جواب دیا اس نے. اچھا انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک کا بادشاہ ہوں. اچھا بادشاہ ہوں اور یہ اپنے فن کی ملکہ, یہ اپنے فن کی ملکہ ہے. انہیں ایسے پلو ڈھلک جانے کے بعد بھی انہیں گانے کی اجازت دی, گاتی رہی. ٹھیک ہے حفیظ صاحب, آپ کی بڑی قدردانی ہوتی تھی اور ہوئی, اور ظاہر ہے کہ ایسے فن کو کسی شاگرد میں منتقل کر دیا جائے تو شاگرد کے بھی کیا کہنا. مرحومہ نسیم بیگم ہی کو لے لیجیے, گائکی میں وہ آپ کی زندہ مثال تھی, اور انہیں آپ کی شاگردی پہ انہیں فخر بھی تھا. جی پیانے کی گائکی کو پسند کرتی ہوں کیونکہ میں اس گھرانے کی شاگرد ہوں. میں نے گانا مختار بیگم سے سیکھا ہے, اور جو کچھ بھی میں کرتی ہوں اور خدا نے میرا اتنا نام کیا یہ ان کی بدولت ہے. اچھا اب آپ اپنی چھوٹی بہن فریدہ کا ذکر کیجیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گانے میں, غزل کی گائکی میں ہو بہو آپ کی تصویر ہے. تو تمری بھی اس انداز سے گاتی ہے, آپ نے سکھایا بھی انہیں, آپ نے تربیت بھی آپ نے دی. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی تو یہ بالکل صحیح ہے جی, کہ جس طرح میں غزل گاتی ہوں جی جی اسی طرح وہ گاتی ہے. گانے کا تو ہر ایک کو شوق ہوتا ہے. مجھے بچپن میں جیسے ہی بہت ماحول ہی تو ایسا تھا گھر کا, تو اس کی وجہ سے ہمشیرہ نے آواز بھی نہیں ہوتی تھی, انہوں نے پھر اچھی گائے اور اچھے استاد سے مجھے سکھایا. پہلے بچپن سے مجھے کچھ ہمشیرہ ان کے آواز, ان کے لگاؤ کچھ دماغ میں تھے. کچھ اختری بائی فیض آباد, وہ بہت اپنی غزل کی مشہور اور بڑی نامی آرٹسٹ تھی. ان کو بھی بچپن میں میں نے دیکھا, ان کے پاس بھی بیٹھی رہی. ان کی غزل مجھے اب تک یاد ہے. ہمشیرہ سے بڑے ان کے اچھے مراسم اور بڑا پیار تھا. اس کے بعد اداکاری کے بارے میں ہماری مشہور فلم اسٹار رانی کو لے لیجیے. انہیں بھی آپ نے سکھایا تھا, تعلیم دی تھی, تربیت دی تھی. ڈانس کی گانے کی نہیں, ہاں وہ آواز نہیں تھی. جی وہ گاتی بھی نہیں ہے. نہیں, اس کی آواز ہی نہیں تھی, نہیں تو میں اس کو گانا سکھاتی. جی جی, لیکن اس کی آواز نہیں تھی, تو آپ نے اس لیے پھر میں نے ڈانس. مجھے تو بچپن سے شوق تھا پکچر میں کام کرنے کا, کیونکہ میری ماں خود اتنی بڑی آرٹسٹ ہے, انہوں نے کئی پکچر میں کام کیا. یہ تو اس لیے ہے کہ میری ماں اتنی خود بڑی آرٹسٹ ہیں, کیونکہ مجھے بہت شوق تھا. وہ تو ہر کام میں مدد کرتی ہیں. انہوں نے مجھے ڈانس کی تعلیم دلوائی, ڈائلیکٹ بولنے سکھائی. اچھا صاحب, اس کے علاوہ ہمارے ملک کی مشہور پلے بیک سنگر نور جہاں بھی آپ سے گہری محبت کرتی ہے. بے شک. اور وہ بڑی عقیدت مندی کا اظہار کرتی ہیں آپ سے. بے شک. وہ بہت اچھی گانے والی قابل ہے. جی قابل ہے. جی 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 جی, بڑا دنیا میں نام پیدا کیا. جی جی, سب نے, ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں. ماشاء اللہ. اور وہ اپنی چیز کو وہ ایسا نہیں کرتی کہ سیکھ لیا تو کہا کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے. نہیں, وہ مانتی ہیں. وہ مانتی بہت, اسی لیے تو یہ لفظ کی ہے. جی ہاں, جی جی, ٹی وی میں بھی جی انہوں نے کہا ہے. جی انہوں نے کہا ہے آپ کے بارے میں, بڑی عقیدت کا اظہار کیا ہے. ان کی مہربانی کیا ہے. وہ آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہیں, اور میں بچپن سے بھی سمجھتی تھی, اب بھی سمجھتی ہیں آپ. جس وقت یہ چھوٹی تھی نا, جی, اس وقت
से मुझे मोहब्बत करती। आपकी कोई आइडियल शख्सियत है? आइडियल से क्या मुराद नहीं समझी? आप क्या मुराद है आपकी? आप हजारों लोगों की पसंदीदा शख्सियत आप हैं। आपकी पसंदीदा शख्सियत अब इस वक्त या बचपन में? बचपन में भी बताइए और अभी। हाँ, बचपन में तो मैंने टीवी पे भी कहा था कि आइडियल थी मेरी, और अभी भी वो है। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। मुख्तार बीबी हैं, बीबी मुख्तार बेगम आगा हशर थी वो, और अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। अभी वो कराची में रहती हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और उन्होंने शुरू से ही मुझे अपनी बच्चियों की तरह समझा। मैं छोटी सी थी जब वो गाती थी स्टेज पे, तो मैं कहा करती थी, और बड़ी प्यारी लगती थी सफेद साड़ी पहन के जर। तो मैं बैठी सोचा करती थी कि मैं इतनी बड़ी होकर मैं भी ऐसी साड़ी पहन के गाया करूंगी। वो मुझे बहुत पसंद है, और मैं चाहती थी मैं वैसी बन जाऊं। तो मैं महसूस करती हूँ जब मैं टीवी पे आती हूँ, तो यकीन जानिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ। ऐसा पहले कि आपने ख्वाब देखा था? ख्वाब देखा था, मुझे लगता है कि मैं वो ख्वाब वाकई पूरा हुआ, और उसी अंदाज से मैं गाती हूँ, और वो मेरे सबकॉन्शियस में है। मैं जान के नहीं वैसे करती, मगर क्या कहना चाहिए, सबकॉन्शियस दानिस्ता नहीं फॉलो नहीं करती ना, मगर गैर शऊरी तौर पे मेरे जहन में वो बसी हुई, और वैसा होता है। हाँ जी, इन सबको तमाम बातों को सुनने के बाद और आपकी खिदमत को सामने रखते हुए ये कहना बेजा नहीं है कि आपने फनून लतीफ़ा की भरपूर खिदमत की है और अपनी जिंदगी को कारआमद बनाया है। आप चाहती हैं भी जी कि हमारे मुल्क में आगा हशर एकेडमी कायम हो। जी जी बेशक आपने ये चाहा है, और आप ये भी चाहती हैं कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में थिएटर बनाया जाए। बिल्कुल, और स्टेज ड्रामा को वो फरोग मिले जो आज कल के तरक्की याफ्ता ममालिक में है, राइज है। बेशक ठीक है। और आगा साहब के साथ तो आपने एक अरसा गुजारा। बेशक। और आगा साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने 34 साल के अरसे में 32 ड्रामे तहरीर किए, बेशक, जो बहुत मशहूर थे। उसमें क्या था, वो उसमें मशहूर ड्रामे जो हुए हैं, आंख का नशा था। हाँ जी, और वो अपना आपको बताया नहीं, आपको भी दिल की प्यास, हाँ। आंख का नशा। अच्छा, क्या फिर ना ये अपना हिंदी के बहुत से बिलवा मंगल वगैरह। हाँ जी। और पता नहीं कौन सी जी कितनी इस वक्त दिमाग में नहीं आ रही ना बातें। अच्छा, आगा साहब के दौर में स्टेज ड्रामा को अवाम में जो मकबूलियत हासिल हुई है, शायद ही किसी ड्रामा निगार को जिंदगी में हासिल हुई होगी। जी, बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना कि आप आगा साहब का सारा सिलसिला शुरू करें जी, और सब हर जगह के जाके पता लगे कि भाई आगा साहब के लिए हम लोगों ने ये किया। जी जी जी, आप करें, ये करें, जो और भी इस ठीक जी, जिनकी है तमन्ना, जी हाँ, तो वो भी करे। अगर जी हालात ने साथ दिया तो यकीन कीजिए एक न एक दिन ये तमन्ना आपकी जरूर पूरी होगी। और अगर जिंदगी में चलेगी तो फिर क्या फायदा। अगर मैं खत्म हो गई तो बाद में क्या फिर क्या हुआ। मुझे मालूम है कि आप अलील रही हैं, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि आप अब भी कभी कभार रियाज से दिल बहला लेती हैं। क्या ये मुमकिन है कि आप किसी गजल के 2-4 शेर या कम से कम एक शेर ही गाकर सुना सकें? उनको हुए वफा हो जाए, उनको हुए
हुए वफा ना हो जाए, जुल्म की इंतहा ना हो जाए, जुल्म की इंतहा ना हो जाए, अज़्म तौबा तो कर रहा हूँ मैं, अज़्म तौबा तो कर रहा हूँ मैं, तेरी रहमत खफा ना हो जाए, तेरी रहमत खफा ना हूँ मैं, तेरी रहमत खफा ना हो